جی مائی بہنیں بیٹیاں آپ خاموش ہو جائیں، خاموشی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں۔ جتنے احباب آپ پینڈال میں تشریف فرما ہیں تمام معزز ہیں، محترم ہیں، لیکن میں صورتحال دیکھ رہا تھا، کافی دیر سے آیا ہوں، تقریباً 9 بجے سے 11 بجنے کے قریب ہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، جو آتا رہا وہ پڑھتا رہا اور جاتا رہا، تو پھر بعض آخر میں ہمیں رہ جائیں گے۔ پھر میں نے کہا کیوں نہ ضرور درمیان میں کچھ ہونا چاہیے۔ میرے والد محترم تقریباً سارے احباب مجھے جانتے ہیں، باغ والی مسجد کے اندر 41 سال سے امام و خطیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد صدیق صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے مدرسے کے اندر شبینہ ہوتا تھا، رات بچے قرآن پاک سناتے جو حفاظ کرام تھے، ایک ایک بچے کے حصے میں 2 سپارے آتے ہیں۔ تو میرے والد محترم پیچھے دیکھتے رہے، جیسے میں بھی بیٹھ کے یہاں دیکھ رہا تھا، سلسلہ دیکھ رہا تھا، اور ذہن کے اندر اسے وہی مجھے یاد آ رہی تھی۔ جو آتا پڑھتا، وہ 2 سپارے ختم ہونے کے قریب ہوتے تو 1 رکعت کر دیتا، آخری رکعت پیچھے لوگ بیٹھے رہتے، چائے پانی پیتے رہتے، مزے سے بیٹھے رہتے۔ جب دوسری رکعت وہ پہلی رکعت کا رکوع جانے لگتا تو وہ جلدی سے شامل ہو جاتے، ابھی دوسری رکعت ان کی چھوٹی تھی، تو میرے والد صاحب وہیں دے رہے تھے، تو انہوں دی باری آئی، انہوں نے 1 سپارہ 1 رکعت دے دی، دوسری رکعت دے دوسرا، ایک پڑھ کے 1 رکعت کر دیتی، تو کہنے لگے تو پیو دا ہو کے بچے ہیں۔ میں بھی ذرا چند منٹوں کی آخری دین لگے ہیں، تو ذرا غور کریں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہرحال یہ طریقہ کار غلط ہے، سب ہی تھکے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھوں 5 بجے کا، 5 بجے سے کچھ منٹ پہلے، تو ابھی تک سارا کالج بھی پڑھایا، ڈیوٹی بھی کی، آج میری ڈیوٹی بھی 3 ویجیلیٹرس کی، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، ایک بنڈل بھی چیک کیا ہے، پھر 9 بجے سے آگے ادھر بھی بیٹھا ہوں، 2-3 دفعہ مسجد میں درس بھی دیا، 3 دفعہ، ساتھ تھکے یہی نہیں بھی جڑا آدھا وہ پڑھ کے ہو جا رہے ہیں۔ بہرحال میری یہ طبیعت نہیں، طبیعت بڑی سخت ہے، تو دوست احباب بڑے دھیان سے، ادب سے، محبت سے اور شوق سے بیٹھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو گفتگو ہوگی قرآن اور حدیث کے اندر ہوگی، سمجھ آئے گی آپ لوگوں کو۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا، سبحان اللہ۔ والہیبۃ والثناء، خالق الارض والسماوات العلا، فالق الحب والنبات، هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء، هو الذي أرسل رسوله بالحق والهدى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى أهل الصدق والصفاء، والصلاة والسلام على
سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے احباب، جب یہ قصہ تلاوت کی ہے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. یہ آیا مقدسہ شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی. شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان بولے یاد ذرا، یہ نہیں کہوں گا ساتھ نہیں، اس چیز کا قائل نہیں. میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک میاں صاحب ہے، کافی نالج رکھتے ہیں، بڑے سابق علم ہیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ جو مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ حضرت ہاتھ ہینڈ اوپر کر لیں، تو اتنا برا لفظ اس نے کہا کہ میں سوچ نہیں سکتا. ہمیں سمجھ نہیں آتے. ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بیک اپ کیا ہوگا. لوگ کیا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تو کہا او سبحان اللہ، ہاتھ اٹھاوا نہیں، بس دھیان سے بات کرتے، صحابہ دھیان سے سنتے تھے. یہ نہیں پتا کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. بہرحال اختصار کے ساتھ کہ جب آیت مقدسہ تلاوت کی جائے تو سب مل کے درود پاک پڑھیں. کیوں؟ دلائل الخیرات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس اپنے امتی کو آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں، کانوں سے اس کا درود سنتا بھی ہوں. سمجھ آ رہی نا آپ لوگ؟ یہ صرف مائک آواز پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنا. میں نے پہلی دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اداس ہوتے ہیں اس قدر کہ یقین مانے سر پھٹنے کو ہوتا ہے. بات پہنچانا مقصد ہے اس کا. بس آؤ سنو حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اشت بہشت ایک کتاب ہے، 8 جنتے ہمارے گھر میں موجود ہے. میں بڑی ذمہ داری سے حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں. ایک شخص جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز درود و سلام پیش کرتا ہے، اس قدر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کی کثرت کی کہ گھر کے اندر فاقے ہو گئے. فاقہ آ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، مسلسل فاقہ ہے. اس کی بیوی نے کہا خدا کے بندے بے شک عبادت کر لیکن کام پہ جا. اگر کام پہ نہیں جائے گا تو ہمیں اجازت دے دے کہ میں اپنے بچوں کو لے کے چلی جاؤں. اس نے کہا کل جب صبح ہوگی تو میں ضرور کام پہ جاؤں گا. دوسرا دن ہوا، وہ گھر سے نکلا، جائے نماز کو اٹھایا، پہلے گھر بیٹھ کر درود پاک پڑھتا تھا،
اب باہر جنگل میں جا کر ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پیش کر رہا ہے. سارا دن اس نے درود پاک پڑھا. شام ہوئی جب واپس پلٹا تو گھر والے منتظر تھے کہ جب شام واپس آئے گا تو مزدوری کر کے لائے گا, آج کچھ کھانے کو میسر آ جائے گا, کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا. جب دوسرا دن ہوا, وہ دن گزرا, شام ہوئی, واپس پلٹا, گھر والوں نے پوچھا ہاں بھی مزدوری کر کے لائے گا؟ کہا جن کی مزدوری کی ہے نا انہوں نے کہا کل 2 دن کی مزدوری اکٹھی لے جانا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ 2 دن کی مزدوری اکٹھی لے جانا. جب دوسرا دن ہوا پھر جا کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے, حتیٰ کہ شام ہو گئی. اب گھر واپس پلٹنے کا وقت قریب آیا تو پریشان ہے, گھر جاؤں گا تو گھر والے پوچھیں گے مزدوری 2 دن کی لانی تھی, میں نے تو بیٹھ کر ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا ہے, میں کیا لے کر جاؤں گا. اب شام کو تاخیر سے آیا, دیر سے واپس پلٹا, شام کو دیر سے واپس پلٹا, صرف اس لیے کہ بچے سو جائیں, مجھ سے سوال نہ کریں. لیکن گھر والے منتظر ہیں کہ کب بابا واپس آتے ہیں. جب گھر واپس پلٹا, گھر کے اندر لہریں بہ رہے ہیں, بچے خوش ہیں, کھانے پکے ہوئے ہیں. اب بڑا حیران ہوا, میں تو مزدوری لے کر نہیں آیا, یہ کھانے کا اہتمام کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. گھر والوں نے کہا, پوچھا, ان سے سوال کیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جب آپ صبح مزدوری پہ گئے, آپ کے پیچھے سے ایک شخص آیا جس نے آ کر دروازے پہ دستک دی اور ایک اسپیوں کی بھری ہوئی تھیلی ہاتھ میں تھما دی اور کہا جب آپ کا بابا شام کو واپس پلٹے اسے پیغام دینا کہ ہمارے کام پہ آتا رہے, مزدوری گھر پہنچتی رہے گی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نہیں سمجھ آئی تھا. ہمارے کام پہ بولیں یار ذرا, ہمارے کام پہ مزدوری, بولیں یار, مزدوری گھر پہنچتی رہے گی. کہ جس کے نام کی محفل سجائی ہے نا وہ تصویروں کے محتاج نہیں ہے. کہ ہماری کیمرے پہ تصویر آئے تو حقوں کو پتا چلے گا میرا امتی آج محفل میں گیا, اسٹیج پہ آتے بعد میں تصویر پہ وہ کیا ہو گیا یار تمہیں؟ کس محبوب کی امتی ہو؟ تمہارا محبوب اس چیز کا محتاج ہے, اس کا ذکر اس چیز کا محتاج ہے. کیا کرتے ہو یار؟ محبوب کا ذکر ہر تصنیف سے محتاج نہیں ہے, ہر تصنیف سے وہ بے نیاز ہے. اس کا ذکر خدا کی قسم کسی مصنف کا محتاج ہے. اس کا ذکر جب کیا جاتا ہے خدا کی قسم خدا کے فرشتے اس محفل کو آ کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور جس حبیب کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہو اس کا خدا بھی جانتا ہے, مصطفیٰ بھی جانتا ہے. وہ موبائل پہ دیکھ کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو آج میری حاضری اور پھر کہتے ہو قبول ہو جائے. ایسے کیسے قبول ہو؟ قبول دعا کرو اللہ وہاں پہ قبول کر لے. نہیں تو جتنے جوتے ہمیں پڑیں گے اتنے کسی کو نہیں پڑیں گے. تم کیا جانو ریاکاری کیا ہوتی ہے, اخلاص کیا ہوتا ہے, تمہاری جانے بلا. تو آپ نے اس شخص نے سارا دن بیٹھ کر درود پاک پڑھا, شام واپس پلٹا تو کہا یہ مزدوری ہے اس کی. جب واپس آئے اسے کہنا ہمارے کام پہ آتا رہے, مزدوری روز گھر پہنچتی رہے گی. پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام. پھر بھی نہیں پڑھا آپ لوگ, پھر بھی نہیں پڑھا. سارے مل کے پڑھو یار. اللہم اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دی. مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دی ہے. جتھوں
مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دی ہے ابو بکر ہوئے عمر ہوئے عثمان ہوئے علی ہوئے ابو بکر ہوئے عمر ہوئے عثمان ہوئے علی ہوئے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ سبحان اللہ بے شک میں کسی عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگی میں کسی عاشق نو جد عاشق ہوئے خدا دی قسم جدو ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے اتھروں آمن اکھا میں ساڑھے ساتھ اسٹیج ہوتے بے کے گلہ تو بعد نہیں آتے سٹیج ہوتے بے کے گلہ تو بعد نہیں آتے ختم بڑی اجرے ہو کے گلہ تو بعد نہیں آتے اور لوگوں کے ایتھے بے کے لوگوں لوگے دی کیمیں اثر ہوئے اللہ قرآن ہی فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والے اس کام دا لوگوں نہ آکھو جڑا آپ نہیں ذکر دے باتیں میرے سب سچی ہوں گی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوگی جس بندے نے بعد میں مجھ سے بات کرنی ہو جہاں پہ مسجد میں ایک ایک بولے ہوئے جملے کا ذمہ دار 28 بار کی آیت یہ میں نے پڑھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کام اس کام کا نہ تو جو خود نہیں کرتے ہو میں کسی عاشق کو جد پوچھیا خدا پوچھے تے کی منگی جواب اس نے فرمایا کہ زیارت مصطفیٰ دی یار ایمی زیارت ہوں دی ہے جیسا ساڑھا طریقہ کار ہوں گا نظرہ نو چکا لو تے ادب نال پڑھو تے جدو مصطفیٰ دا ذکر امام مالک سے کسی شخص نے جاتے ہوئے راستے میں کھڑا کر کے روک کے پوچھا مالک مجھے مصطفیٰ کی حدیث بتا امام مالک نے اسے درے مارے کہا مالک کتنا عجیب ہے پوچھتا حدیث ہوں مارتا درے نہیں سمجھا میں رام سے بولتا ہوں امام مالک سے کسی نے بازار میں جاتے ہوئے مصطفیٰ کی حدیث پوچھی امام مالک نے اسے مارا دیکھا کتنا عجیب بندہ ہے عجیب آدمی ہے پوچھتا مصطفیٰ کی حدیث تو مجھے مارتا ہے پوچھتا مصطفیٰ کی حدیث تو مجھے مارتا ہے کہا یہ ادب مصطفیٰ نہیں ہے حدیث کا ادب اور مقام یہ نہیں ہے کہ تجھے میں اس طرح سے مصطفیٰ کی حدیث ایساڑا کیا ایساڑا حال ہوندہ ہے ذکر سنن والا سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا بعد مولوی کی تو لیسی نہ سکت مولوی امام مالک نے اسے مارا امام مالک جانتے تھے کہ مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے اس کا ادب و احترام کیا ہے ارے لبوں کا پاک ہونا ضروری ہے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے امام مالک کے دروازے پر جب کوئی دستک دیتا تو خادمہ کو یا خادم کو بھیجتے جاؤ اس سے پوچھو کیا بات ہے کیا کہنا ہے کیا لینے آیا ہے اگر کوئی کہتا کہ مصطفیٰ کی حدیث سننی ہے تو فرماتے خوشبو چلاؤ خوشبو کو جلا دو مسند کو بچھا دو اوپر جبہ پہنتے وضو کرتے تیار ہو کر آ کے مسند میں بیٹھ کر کہتے اب سنو پوچھو مصطفیٰ کی حدیث تم سنو میں سناتا ہوں تم پوچھو میں بتاتا ہوں یہ ہے بے مصطفیٰ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں یار اور نوجوانوں سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ سے ہے میری بات آپ سے ہے خدا کی قسم ایسی محفل سجائی ہے اب اسے حضرت سے بیٹھ کے سنو تو صحیح اور اب کا فضل ہو جائے اور جب فضل ہو جاتا ہے پھر کوئی وہاں سے ایسا بندہ نہیں ہوتا جو معروم ہو کے سب کو خیرات ملتی ہے آؤ پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا میرے مصطفیٰ کا ذکر اب کسی تحریر کا محتاج نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا ذکر کسی کتابوں کے مصنف کا کہ اب مصنف لکھے تو حبیب کا ذکر شہرت پائے گا نہیں خدا نے کہا اے حبیب تیرا ذکر وہ ذکر ہے جب مصنف لکھے گا تو شہرت تیرے نام سے پائے گا
یہ کتابیں تیرے ذکر کی محتاج نہیں. اگر مصنف شہرت پائیں گے تو تیرے ذکر سے پائیں گے. تیرا ذکر کسی تصنیف کا محتاج نہیں. کیوں اے حبیب؟ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا کر تمام جہانوں سے بلند کر دیا. آپ کے ذکر کو بولیں یاد رہا، اپنے ذکر سے ملا کر تمام جہانوں سے بلند کر دیا. حبیب اب تیرا ذکر کسی کا محتاج نہیں رہا. آج میری اور آپ کی یہ جو اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ نصف مصطفیٰ کا صدقہ، یہ نصف مصطفیٰ کا صدقہ ہے. وسائل الکبریٰ کتاب کا نام ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جب تورات کی تختیوں کو، تورات کی الواح کو موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ کیا اسے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ مولا ایک امت آنے والی ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن سب پہ سبقت لے جائے گی. مولا مہربانی ہو تو وہ امت مجھے مل سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے، میرے احمد کی امت ہے. مولا ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں بسی ہوئی ہوں گی، اللہ وہ امت مجھے مل سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے. مولا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، انہیں ثواب ملے گا. ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اگر نیکی کو انجام دے لیں گے اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 100 گنا تک ملے گا. اب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جب ایک نیکی کرو گے بدلہ 10 کا ملے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. جب تم نیکی ایک کرو گے اللہ بدلہ 100 گنا تک عطا فرمائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے یہ چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ یہ امت مجھے مل سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ احمد. سوال کرتے رہے جواب آتا رہا، سوال کرتے رہے جواب ملتا رہا. کہا مولا نہیں موسیٰ، یہ امت احمد کی امت ہے. آخر میں لاسٹ میں جا کے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا مولا پھر مجھے نبی نہ بنا، مجھے نبی نہ بناتا، اپنے سونے حبیب کا امتی بنا دیا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. بس تو اسے لے لے اور میرے شکر گزار بندہ بن جا. اللہ اکبر. میرا شکر گزار بندہ بن جا. اب بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں. ارے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر. جب آپ کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر امت کی طرف واپس پلٹی، کیونکہ بغیر باپ کی دنیا میں آئے تھے، تو لوگوں نے کہا آؤ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ مریم پڑھتے ہیں پارہ نمبر 16 سے. آپ لوگوں کا دھیان نہیں ہے میری طرف. ٹیپ تو ہے نہیں جنہ بٹن ناپ دیتا وہ چل رہی ہے. میری طرف دھیان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی والدہ محترمہ لے کر واپس پلٹی نا قوم کی طرف، تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تو تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا فادر بھی ایسا نہیں تھا، یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی ہے کہ بغیر باپ کے آئی تھی دنیا میں. تو آپ نے فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ، آپ نے اشارہ کیا مہد میں لیٹے ہوئے، پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف، جسے اللہ نے پھر مہدی صبیہ کہہ کر پکارا ہے. لوگوں نے کہا
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ پنگوڑے میں لیٹا ہوا چھوٹا سا بچہ کیسے کلام کرے گا؟ اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، سبحان اللہ، مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے برکت عطا کی ہے اور صوم و صلاۃ لے کر آیا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا اس پہ عمل کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا۔ آج ہم ان محفلوں سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ رات لیٹ نائٹ جاتے ہیں، سوتے ہیں، صبح اٹھتے بھی نہیں، حتیٰ کہ میں نے خود ان گناہگار کانوں سے علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ رات لیٹ آئے تھے، صبح نماز بھی نائب نے پڑھائی ہے، پتہ چلا 10 بجے حضرت صاحب اٹھے ہیں۔ آؤ سنو حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سویا، آدھی رات قیام کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنا ثواب عطا کرتے ہیں؟ آدھی رات۔ الترغیب والترہیب کتاب کا نام ہے، حدیث پاک نام موجود میں ذمہ دار۔ اب فرمایا جو صبح اٹھ کے پھر فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ساری رات قیام کرنے کا ثواب ہے۔ اب جو بندہ 3 بجے فری ہوگا جا کے سوئے گا، مجھے ایمان سے بتائے گا اٹھ کے فجر پڑھے گا، بڑی مشکل، مجھ سے بڑی مشکل پڑھائی جائے گی، اور میں چھوڑتا نہیں ہوں، میرا یہ طریقہ کار ہے، اللہ کا فضل ہے، میری کیا مجال، اللہ کا فضل ہے۔ 3 بجے بھی رات آؤں نا، بہت کوشش کرتا ہوں کہ جاتے مجھے ٹائم مل جائے، لیکن لیٹ ہو گئی۔ بہرحال صبح فجر کی نماز اب جس نے نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جب وہ واپس پلٹا، صبح اٹھے گا، کاروبار پہ جائے گا، شیطان کا جھنڈا ساتھ لے کر جائے گا، شیطان کا جھنڈا ساتھ لے کر جائے گا۔ جس نے پڑھی وہ فرشتے کو ساتھ لے کر جائے گا، رات آنے تک فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ہن میں نے دسو جڑا شیطان دا جھنڈا لے کے بازار جائے تے کاروبار تے جائے، انہوں برکت ہوے گی؟ بولو تو صحیح ہے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت سارے جی کرنے برکت کوئی نہیں، سارے جی کرنے برکت کوئی نہیں۔ آؤ حدیث پاک پڑھتا ہوں، تفسیر رول بیان کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی پوری روئے زمین کانپ جاتی ہے۔ اللہ کی پوری روئے زمین، بولو یاد، اللہ کی پوری روئے زمین کانپ جاتی ہے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے کام ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے جب کسی بندے کو ناحق قتل کیا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ روئے زمین پہ گرتا ہے، اللہ کی پوری روئے زمین کانپ جاتی ہے۔ دوسرا فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد وہ کسی سے بھی کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے، جب وہ غسل کرتا ہے، غسل کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ کی پوری روئے زمین کانپ جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا وہ بندہ جس پہ نماز فرض ہے، صبح فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا، اس کے سونے کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی روئے زمین کانپ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جو صبح فجر کی نماز اٹھ کے نہیں پڑھتا، اس کے سونے کی وجہ سے نحوست اتنی پڑتی ہے، اللہ کی پوری روئے زمین ہی کانپ جاتی ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سارے گھر دے کاری ٹبر دے ٹبر ہی بے نمازیاں تو برکت کتوں آئے گی؟ اور برکت کہاں سے آ جائے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پڑھتا ہوں کہ وہ بچہ جو مہد میں فی المہد صبیہ پنگوڑے میں پڑا ہوا کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، اور لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کا ملاد پڑھتے ہیں۔ احباریوں نے کہا، امتیوں نے کہا عیسیٰ نبی ہو کے ذکر آخر الزمان کا کرتا ہے، اپنے بعد میں آنے والے کا ذکر کرتا ہے۔ کہا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، وہ جو آنے والا ہے وہ اتنا برکت والا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے
عیسیٰ اپنی قسمت پہ ناز کروں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 200 سال تک گناہ کیے، 200 ایئر، 200 سال مسلسل اس نے گناہوں میں لائف گزاری۔ جب مرا نہ مرا، اس کی ڈیتھ ہوئی، لوگوں نے اسے اٹھا کے کوڑے پہ پھینک دیا۔ سنیے گا، میں پھر بولتا ہوں، سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 200 سال تک مسلسل گناہ کیے، جب وہ مرا، اس کی ڈیتھ ہوئی، لوگوں نے اسے اٹھا کر کوڑے پہ پھینک دیا۔ اللہ نے وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی، اے میرے نبی، ایک میرا پیارا فوت ہوا ہے، جاؤ اسے اٹھا کے لے آ، اس کو غسل دے، اسے کفن دے، اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھانے کے بعد اسے لحد میں اتار۔ اللہ کے نبی نے کہا، مولا وہ تیرا پیارا کیسے ہو گیا؟ اس نے تو 200 سال تک تیری نافرمانی میں لائف گزاری ہے، وہ تو گناہگار مشہور ہے، لوگوں نے اٹھا کر کوڑے پہ پھینک دیا۔ اللہ نے کہا، میرے نبی تو نہیں جانتا، ایک دن یہ انجیل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر میرے آخر الزمان نبی امام الانبیاء کا نام محمد آیا، اس نے چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ چلیں یار، پنڈال میں سے کسی کو تو سمجھ آ رہی ہے؟ بچے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ کہا، اس نے انجیل کو کھولا، میرے مصطفیٰ، میرے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب مکرم، اس کے نام کو چوما۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ 200 سال کیے ہیں، نام محمد کا صدقہ حیات دی۔ جس نے میرے نبی کے نام کو چوما ہے، اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آخری حدیث پاک، ایک شخص جس نے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب میں دیکھا، دیکھ کر نام محمد کو ریز کر دیا، مٹا دیا۔ دوسرا دن ہوا نا، دوسرا دن ہوا، صبح جب پھر اس آسمانی کتاب کو کھولا، اس مقام پہ پہنچا جس جگہ سے اس نے نام محمد کو مٹایا تھا، جس جگہ سے اس نے نام محمد کو مٹایا تھا، ایک کی جگہ 2 لکھے ہیں، ایک کی جگہ 2 لکھے ہیں، 2 کو مٹا دیا۔ اگلی صبح ہوئی، پھر کھولا تو 4 لکھے، ان 4 کو ریز کر دیا تو 8 لکھے ہیں۔ اب سوچتا ہے جس نام میں اتنی برکت ہے وہ خود کتنی برکت والا ہوگا۔ جس نام میں اتنی برکت ہے، ارے خدا کی قسم اٹھا کے یہ کہتا، جس مجلس کے اندر جو لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر ان میں نام محمد والا بندہ نہ ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ یہ تو نام محمد کا صدقہ اللہ رحمت فرماتا ہے، جہاں جس محفل میں اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ لیکن ادب ضروری ہے، بے شک ادب فرسٹ کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے۔ ادب سے بیٹھ کر اس طرح سے محبت سے سنیں کہ تار وہاں پہ جا ملے، وہاں سے فضل ہو جائے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہاں سے فضل ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ اس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 مرتبہ صبح لکھا ہوا پایا، اس نے کہا جس نام میں اتنی برکت ہے وہ خود کتنی برکت والا ہوگا۔ اب وہاں سے چلا مدینہ پاک کی طرف، سفر کرتے ہوئے سفر کی تکلیفوں کو، مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد جب یہاں پہنچا، آ کر دیکھا، پتہ چلا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دنیا سے وصال ہو گیا، رخصت ہو گئے۔ اب کہا، مولا جو میرا اگر ایمان لانا، یہاں آنا نہیں، میرا یہاں آنا اگر تیری جناب میں قبول ہے
تو مجھے اس سے ملوا دے جو تیرے محبوب کا بڑا ہی پیارا ہے۔ اس کی ملاقات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار سے ہو گئی۔ حیدر قرار کو سنایا، بتایا میں وہاں سے آیا ہوں، مجھے محبوب کا کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ اب در حبیب پہ بیٹھا، عرض کرتا ہے مالک اگر میرا ایمان لانا تیری جناب میں مقبول ہے تو مجھے اپنے در حبیب، اپنے حبیب کے در پر موت دے دے۔ اللہ اکبر، اس کا وہاں پہ وصال ہو گیا۔ علی پاک نے اس کا جنازہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ یارو جس نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا ہے، اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نوازا ہے، اس ایمان کی دولت عطا کر دی۔ جب ہم بھی محبوب کے صحیح معنوں کے اندر محبوب کی حدیث پر عمل کریں گے، خدا اللہ ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ صرف رزق کما لینا عزت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے۔ بس ایک نماز میں آخری حدیث پاک اور وقت ختم، آخری حدیث پاک نماز میں۔ آج میرے ساتھ ہر گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر یہی مسئلہ ہے، برکت نہیں ہے۔ تو اللہ نے علل اعلان سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دے اسے کوئی ہے کھولنے والا؟ ذرا غور سے سنیے گا، بس آخری حدیث پاک۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس 2 منٹ کے اندر حدیث پاک آپ نے دھیان میری طرف کرنا ہے۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئی، آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے، میری طرف دھیان سے سنیں گا، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، غلطی ہوئی، خطا ہو گئی، مجھ سے زنا ہو گیا، اس زنا کی وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ اس بچے کو قتل کرنے کے بعد میں نے ایک ڈرم بھرا ہوا تھا سرکے کا، میں نے اس کے اندر اس بچے کو ڈال دیا، پھر اس سرکے کو میں نے بازار میں فروخت کر دیا۔ مکاشفۃ القلوب کتاب کا نام ہے، جگہ جگہ امام مساجد جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے، اس کے اندر نماز والے باب میں دیکھ لیجیے گا، نہیں تو میرے پاس آ جائے گا، نمبر لے لیجیے گا، میں دکھا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا بی بی یہ جو تجھ سے گناہ پہ گناہ پہ گناہ ہوا ہے نا، کہ پہلے تو زنا ہو گیا، پھر اس کی عبادت بچہ پیدا ہوا، پھر تو نے اس کو قتل کر دیا، پھر اس کے سرکے ڈرم والے میں پھینک دیا، پھر اس ڈرم والا سرکہ جو تھا اسے بازار میں فروخت کر دیا، مجھے لگتا ہے کہ تجھ سے اثر کی نماز رہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نو لگ رہا ہے تیرے کو اثر سی نماز رہی، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ میں بڑا ذہن بنا گیا کہ میں بڑا قرآن پڑھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں مساجد مولوی ہوتے بس ادھر ادھر، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آیت بھی بتاتا، سورت بھی بتاتا، پارہ بھی بتاتا، ہر چیز، لیکن بہرحال ماحول کچھ اور بن گیا، سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور ہے۔ بہرحال امید ہے کہ جو سنایا انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ بھی آئی ہوگی اور یاد بھی رکھیں گے، جس طرح سے بھی رکھیں، غصے سے رکھیں، پیار سے رکھیں، محبت سے رکھیں گے ضرور یاد۔ تو بندہ سنا کے گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے نوجوان ینگسٹر جتنے ہیں اور احباب، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ذرا غور سے سنیے گا، ان لفظوں کو دل پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی جیرا تیرے کو گناہ ہویا ہے نا، ان دی وجہ ہے کہ میں نے لگتا ہے تو اصل دی نماز چھڈی ہے۔ جیڑا پنجے ہی نہ پڑھے، میں نے تسی دسو ان دے کول کی ہوئے گا؟ یہ ہن ہر بندہ محاسبہ آدھا خود ہی کر سکتا ہے۔ انج نظر مارے کہ کیا میں ہمیشہ دی پڑھ کے آ کے اتنے بیٹھا نماز میں پڑھی نہیں، وہ پہلے۔ اب کہیں کہ حضرت میلاد بھی پڑھ رہے اور باتیں بھی عجیب عجیب سی کر رہے، بھائی نماز اول ہے، پھر مصطفیٰ کا ذکر ہے، پھر برکت ہوگی۔ اب ہر بندہ نظر ڈالے نے وہ کہہ دی میں تو اہتمام میں لگا ہوا تھا، نماز چھوڑ دی، تو نماز کا جو گناہ ملے گا حضرت وہ کس کے ذمہ جائے گا؟ ارے نماز تو گھر میں ود آؤٹ شرعی عذر کے گھر میں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب کہیں یہ کیا کہہ رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مووی بھی بن رہی، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، بغیر شرعی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لے بندہ نماز نہیں ہوتی۔ شرعی عذر ہو، وقت گزر جائے، بیمار ہو، جا نہیں سکتا،
پھر جا کے نہ پڑھے پھر گھر پڑھ سکتا ہے، پھر اس کی نماز ہوگی۔ اب جس نے پڑھی ہی نہیں حضرت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی یہ جو تجھ سے گناہ پہ گناہ پہ گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اصل کی نماز چھوڑی ہے، مجھے لگتا ہے جس کی نوست تجھ پہ پڑی ہے تجھ سے گناہ پہ گناہ پہ گناہ ہوتا گیا۔ میرے صاحب ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نہ جانے کب وقت اجل آ جائے، اور جب آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحے کے لیے بھی نہ مؤخر ہوتا ہے نہ مقدم ہوتا ہے۔ تو جاتے ہی پوچھا جائے گا بتا تو نے لائف کیسے گزاری ہے، اور آپ جانتے ہیں آپ نے کتابوں میں ضرور پڑھا ہے، نہیں تو سنا ضرور ہوگا، سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں میری دعا ہے کہ جن احباب نے یہ محبت سے اہتمام کیا، جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا، جس نے جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا، اگر کوئی مالی معاونت نہیں کر سکا، اس نے کام کاج میں حصہ لیا، خدا کی قسم محروم کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن ساتھ یہ جو آج کا پیغام ہے جو میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، اگر اس کے پہنچانے میں کوئی غلطی ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ سخت باتیں تھی، آپ کو برا بھی شاید لگا ہو، سخت تھی تھوڑی سی، بہرحال میرے احباب اگر اہتمام نہیں نہ کریں گے، آج یہ میرے نوجوان، میں سارے دیکھ رہا ہوں نوجوان ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو روشن کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے اہتمام کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تسی اس واسطے چنگے جے کہ تسی لوگوں نے نیکی دا حکم دیندے جے، تو برائی تو منع کردے جے۔ انہاں سارے نے اہتمام کیتا ہے نیکی دا، جن آپ آئے ہیں ان دا 2 گنا ثواب انہاں نوں ملے گا۔ لیکن اگر جیڑی گل میں کرتا پہ انہاں نے اگلا اہتمام نہ کیتا تو سیکھیا نہ، یہ نہیں میں کہہ سکتا یہ کہ نہیں بڑے میرے ساتھی محبت والے ہیں تو میں جانتا ہوں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آج ہم سب نے لے کے جانے ہیں، یہاں سے سمیٹ کے لے کے جانے ہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نہیں کہا ایک بار بھی ہاتھ کھڑا کروں، ایسے غلط بات ہے، بس دل سے اقرار کریں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کریں، دل سے اس کی تصدیق کریں۔ اللہ اس کو جانتا ہے، جو آج ہم نیکی کا عمل ارادہ کر کے جائیں گے نا، اللہ اس سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت محفل سجانا، ہمارا آنا، مل بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کے لیے بخشش کا سامان بنائے، اللہ ہمارے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دے، دنیا کے اندر بھی عزتیں عطا فرمائے، اور محشر کے میدان بھی اللہ ہمیں اس کے صدقے سے عزتیں عطا فرمائے۔ اور جن میرے صاحبوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے علم و عمل میں، کاروبار میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔